سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جرمنی کے حالات پہ آج بات کریں گے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ چند ماہ سے یہ بات زیر غور ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ اس پر ہائی لیول پہ جو گورنمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ مختلف ممالک کی لیڈرشپ سے بات چیت کر رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے کہ اپنے بندے آپ واپس لے، جس میں مشکلات یہ تھی کہ جب بھی یہ بندے لے کے جاتے ہیں امبیسی میں تو وہاں پہ جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں اس کی پرابلم ہو رہی تھی، اور پھر عرصہ دراز سے لوگ جو ہے یہ ڈولڈنگ پہ یہاں رہ رہے تھے۔ لیکن اب جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے بہت میرا خیال ہے کہ تیز کام کر دیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ 15,000 15,500 بتائے جائے تقریباً ترکی یہاں پہ موجود ہے۔ ترکی کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اور یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے یہ 15,500 کے قریب یہ واپس جائیں۔ یہ سیاسی پناہ لے تھے اور ان کے پاس ڈولڈنگ تھی، کسی وجہ سے ٹریول ڈاکومنٹس نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں واپس نہیں بھیجا جا رہا۔ اب کیونکہ ترکی کے صدر کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کے ذریعے یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں جرمن کے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور کوشش کی جائے گی کہ ہر ہفتے یا ہر مہینے میں زیادہ سے زیادہ بندے جو ہے 2,500 جتنے بھی بندے ہیں ان کے ٹریول ڈاکومنٹس بنیں گے اور ان کو ترکی واپس بھیجا جائے گا۔ تو یہاں پہ ترکی والوں کی اب جو گیم ہے وہ تو ہوگی ختم، کیونکہ ترکی سے جو لوگ آتے ہیں ان کو کس بیس پہ سیاسی پناہ ملتی ہے، وہاں پہ کیا مسائل ہے، اس کا تو اتنا مجھے بھی نہیں پتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر ایریا ہے، فرض کرے فرانس ہے یا پولینڈ ہے، جتنے بھی بارڈر یہاں پہ لگتے ہیں وہاں پہ بڑی سختی ہے۔ کوئی بھی بس آتی ہے اسے چیک کیا جاتا ہے، کوئی بھی ٹرین پہ آتا ہے اسے بھی چیک کیا جاتا ہے، کار پہ بھی چیک کیا جاتا ہے، اور جو لوگ مختلف ممالک سے آ رہے ہیں انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ یہاں پہ پولیس جو ہے وہ چیک کر رہی ہے، خاص کر صرف بارڈر ایریا۔ تو یہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں آتی ہیں یا میڈیا پہ وہ بتائی جا رہی ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ ڈولڈنگ پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس پر مختلف آپ بتا سکتے ہیں کہ قوانین لکھے ہوئے ہیں، کس پیراگراف کے تحت، کس قوانین کے تحت ان کو یہاں پہ رکھا ہوگا۔ لیکن اب ان سب کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اس میں پاکستانی بھی شامل ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کے پہلے ہفتے کے آخر میں یا دوسرے ہفتے کے شروع میں پاکستانیوں کو بھی اسپیشل پلین کے ذریعے واپس بھیجا جائے گا۔ افغانستان کے لوگ اس وقت اور سیرین لوگ جو ہیں وہ بڑے نمایاں سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کرائم میں ملوث ہے، اور یہاں پہ آئے دن یہاں بتایا جاتا ہے کہ لڑکیاں اگر سوئمنگ پول پہ جاتی ہیں یا کہیں پہ بھی جاتی ہے تو یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، آئے دن گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ روزانہ یہاں کی میڈیا بھی بتاتی ہے، قوانین بھی سخت ہے، وہ واپس بھی بھیج رہے، مگر پھر بھی ان لوگوں کو عقل کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں ان کو سمجھ آ رہی؟ وجہ یہی ہے کہ جن ممالک میں جہالت ہو، جن لوگوں نے کوئی سیکھا نہ ہو، تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، وہاں پہ پھر اس طرح کے مسائل بنتے، خاص کر افغانی اور سیرین جو ہے وہ، اور البانین بھی، یہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت جو کرائم ہے وہ سب سے زیادہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے دوسرے غیر ملکی جو سیاسی پناہ پہ ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اب جناب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کے معاہدے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے لیے تو معمولی کیس ہے، پاکستان تو پہلے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، سب شانتی ہے، سکون ہے۔ اور جب ایک دفعہ یہاں وزیر خارجہ بھی آئے تھے شاہ محمود قریشی، وہ بھی جھوٹ بول کے گئے تھے کہ پاکستان میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں، حالانکہ وہاں پہ مذہبی حالات جو ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بغیر وجہ کی کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو لوٹ لیتے ہیں، اس میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ وہاں پہ کیسے رہ سکتے۔
تو پاکستانی جو یہاں پہ آ کے ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ وہاں پہ سب اچھا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتے، کیونکہ اس کے بغیر حل نہیں ہے۔ جب اگر وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے وہاں پہ پرابلم ہے، پھر یہ کہیں گے جناب انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور پھر ان سے اور بھی سوالات ہوں۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ یہاں پہ ہمارے کئی جاننے والے بھی ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، وہ ان کے حق میں نکلتے بھی ہیں، سیاسی پناہ والے جو ہے ان کے حق میں نکلتے بھی ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں نہ واپس بھیجا جائے، یہیں پہ رہنے دیا جائے۔ لیکن ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اس وقت جرمن گورنمنٹ کے ذہن میں ہے، کیونکہ انتخابات بھی ہے، کہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ سیاسی پناہ والے بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور یوکرائن کے لوگوں کے خلاف بھی لوگ ہوتے جا رہے ہیں جرمن، وہ بھی بیانات دیتے ہیں کہ یہ کیوں یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ترکی ہو یا کوئی اور ملک ہو، اسپیشل پلین جاتا ہے اور جتنے بھی بندے ان کے قابو آتے ہیں سب کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک کو، اب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کو ایک دفعہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ممالک میں پہنچایا جائے۔ برلین میں اور بھی شہروں میں باقاعدہ طور پر اکٹھا کیا جاتا ہے پہلے، پھر وہاں سے اسپیشل طیارہ جو ہے وہ لے کے اڑان بھرتا ہے اور دوسرے ملک لے جاتا ہے۔ جو پچھلے دنوں افغانستان کے 28 گئے تھے، ہزار یورو دے کے ان کو انہوں نے یہاں سے بھجوایا تھا، ان کو بھارت چند دن افغانستان کی جیل میں رکھنے کے بعد آزاد کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور اس ملک میں مقدمات تھے۔ جو کرائم میں ملوث ہیں ان کا تو یہاں بالکل ہی کھاتا بند ہو گیا سب۔ اگر وہ رہیں گے بھی تو ان کے جہاں بھی انہوں نے رکھنا ہوا وہاں رہیں گے، آزادی نہیں، وہ چاہے عدالت دے بھی دے، لیکن ان کے پاس اگر آپ شپنگ ہولڈنگ ہے، واپس بھیجنا ہے، تو پھر وہیں پہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر وہیں سے ان کو واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ کرائم کی وجہ سے یہ ملک جو ہے بہت زیادہ ڈر گئے، اور جرمن ظاہر کرائم کرے گا اسے تو کہیں نہیں بھیج سکتے، لیکن جب کوئی غیر ملکی جرم کرتا ہے تو ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ چلو جی اسے واپس بھیجیں۔ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس یہاں پہ اوپن تھاٹ الابنس ہے تو ہمیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ اگر آپ نے کوئی جرم کیا، اوپن تھاٹ الابنس سے کی بھی ایک لمٹ ہے کہ کہاں تک آپ ایک جرم جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو رعایت ہے، تو وہاں تو بچت ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پہ آپ لائن کراس کریں گے وہاں پہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کے لیے تو ایمبیسی میں جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں۔ آپ کے تو تمام پیپر جو ہے ان کے پاس ہاؤس لینڈر بیوری کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے، یہاں پہ جو دیکھا گیا ہے زیادہ 18 سال 20 سال کے لڑکے ہیں افغانستان کے اور سیرین، وہ غلط کاموں میں ملوث ہیں، ان کو بھی جناب نے یہ چھوڑ۔ ایک اور سوال جرمن بڑا اہم کرتا ہے کہ یہ اتنے سال سے کر کیا رہے ہیں ہولڈنگ پہ جو لوگ، ان کو کیوں نہیں گورنمنٹ نے واپس بھیجا؟ اور اب یہ جب یہاں کی عوام یہ باتیں کر رہی ہیں تو گورنمنٹ کے لیے اور بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ عوام کے سوالات جو ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کل کو جس طرح دوسری مخالف جو یہ اپنا یہ جو پارٹیاں وہ اوپر آ رہی ہیں غیر ملکیوں کے بڑی تیزی کے ساتھ، حالانکہ ایک دو دوست میرے ناراض ہو گئے، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جناب چھوٹے سے ایریے میں ان کی جیت ہوئی ہے، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہے، تو اپنا بندوبست کریں اور احتیاط کریں، احتیاط سے ان ممالک میں زندگی گزاریں، ورنہ اپنے ملکوں کی حالت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح وہاں پہ چل رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔